سلام بذات رسول قلب رسول سیدہ بطول عالمہ غیر معلمہ راضیہ مرضیہ نفس مطمئنہ صدیقۃ الکبریٰ فخر آسیہ فخر حبہ فخر مریم فخر سارہ ملکہ علمین وارث علمین حجاب توحید سبب تخلیق رحمت ماشاءاللہ محسن امامت محسن شریعت جگر پوشہ رسول ام ابیہا ام الحسنین پاک قضا دی عظمت و طہارت تمام حضرات سر چکا کے اکھاں بند کر کے آواز بلند صلی اللہم صلی علی محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الجاہد الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ صادق کل انساد لیل ونار ولیم وحافظا قائلا وناصرا ودلیلا ومعینا تعالی تستقل وارزقا طمعا وتمتعا فی طویل یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاء محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مدبر الامور ویا باعث منزل القبور یا مجری البحور یا ملین المدید لداود صلی علی محمد وآلہ وحفظ بنا وان تعالی فی دینک و دنیاک برحمتک یا ارحم الراحمین تھوڑا جات مزید بلند کرو یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور حجت قائم آل محمد صلوات بواز اللہم صلی علی محمد وآل میرے مالک مالک اس کے نازہ کی وارث کو تمام امین پردے چناؤں بنا کو اس مقام قیامت کا پیٹ حاضر رکھا جتنے قدم ٹوڑ کے مالک عبادت جتنے آمین دی تکلیف دے سنسارے اچھا او آمین نہ آکے جنہوں ضرورت نہیں ہے جنہوں ضرورت ہے وہ آمین ضرورت جتنے سا مجلس پاک کی چھوڑا میرے مالک عبادت جڑے بیمار میرے مالک ذکر صدقہ شفا میرا بیٹا بچے موجود ہے میرے مالک سن شفاء کلی مولا علی اکبر علیہ السلام دے ماتمت شمار اس بستی دے دوڑے جڑے مرومین اس دنیا تھوڑ گئے بالخصوص بانی عزداری جناب ٹکا خان صاحب اور ہم دے باقی جتنے لوگ یقین اس میں دور گئے میرے مالک انہوں درجات بلندی انہوں درجات مزید بلند صغیر و کبیرہ گناہ قبر نو روشن و منور جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہو جتنے جڑی جیڑی حسرتاں جڑی خواہشاں میرے کہ مالک اس دن دا صدقہ پوری فرمائے آپ اسے سارے کو پیار محبت اتفاق دینا رحمت توفیق دشمن دے شر تو محفوظ تمام دعا مجھے کا دعا میرے مالک سے سارے پردے والے وارث کے ذات بادشاہ دے مشن دا حصہ بننے توفیق عطا دعا مدی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری یا علی وقفی ختم قرآن دا ثواب زنو نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت اسلام دے پاک ذات دے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمارے ہی صدات مومنین نوکری پاک دا آغاز کریے ایک ذرا غور نہ تھوڑی جی قرض کر لگا جڑے بزرگان بیٹھے ہیں انہوں نے چھوڑ کے جڑے اپنے آپ نو بزرگ نہیں سمجھن دے ایک دفعہ بارہویں آقا بادشاہ دی خوشنودی واسطے سارے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں سارے ایک دفعہ کھڑے ہو بزرگاں نے چھوڑ کے دو قدم آگے آ دو قدم آگے تشریف
بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. ایک صلوات تلاوت فرماؤ مولا دی ذات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الرحمن الرحیم. بر نقطہ تحت البا صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. نبی دی ذات بلند صلوات. صاحب شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ. صلوات تلاوت فرماؤ باواز. علی جیسا ولی ہم نے دیکھا ہے نہ دیکھیں گے. علی جیسا ولی ہم نے دیکھا ہے نہ دیکھیں گے. مگر نہ یوں تو دنیا میں بڑے ہم نے ولی دیکھے. مگر نہ یوں تو بڑے 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 ولی بڑے بڑیاں لینڈ کروزراں دے V8 دے ڈالیاں دے بابا نہ ان دا جوڑ ہی کوئی نہیں. علی دی مثال کائنات وچ ایک علی ہے. سلامت رہو بھائی، آباد رہو. لیکن میرا موضوع کچھ ہو رہے. اتھے مجلس دے وچ بیٹھے ہیں تے باروں کو آواز دے نا امجد تے بھاویں او بھائی امجد نہ بھی بلاوے بے اختیار انہاں ویکھنا ضرور ہے دروازے دے پاس. علی صاحب توڑا نہ چلو اے بلکہ اور اچھی مثال حاجی صاحب. اور اے بھی حاجی صاحب قبلہ ورمی حاجی صاحب اے دی یاسر بھی حاجی صاحب ہے. اس سارے ویکھ دروازے دے پاس کہ متا سانو بلائے. یہ ہوندہ ہے نا یعنی کہ انہوں نہیں پکارے لیکن ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. جب نام بلایا جاوے اس سارے ہوندے پاسے اللہ دا ایک نا علی گے. نہیں جتھے میں لے کے جانا چاہتا اللہ دا بھائی ایک نا علی ہے نا علی العظیم. قرآن دے وچ موجود ہے یار کوئی جھڑ جھگڑے لگا نہیں. اللہ دا ایک نا علی ہے. بندے نو بلاؤ اس نا دے 5 بندے 7 بندے محفل وچ مڑ کے بیندے ضرور ہیں. لیکن کیسا نام علی دے توجہ کرنا. وگرنہ یوں تو دنیا میں بڑے ہم نے ولی دیکھے. وگرنہ یوں تو دنیا میں بڑے ہم نے ولی دیکھے. عرض کر رہا علی کا نام جب بے ساختہ زباں سے نکلتا ہے. فلک سے وہ علی دیکھے نجف سے یہ علی. فلک سے وہ علی دیکھے نجف سے یہ علی دیکھے. یا علی تیرا حسینہ بھلا لگتا ہے اور تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے.
کریا لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا مل کے جی سلامت رہو آباد و شاد رہو صدا بستے رہو لو جناب رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں رب کونین کونین کے رازوں علی ابتدائی مجلس دے وچ جتنا نہ چھوڑ سکتے ہو مسکین ہوں حاضر ہاں ماحول بڑھتے تھوڑے ٹائم لگتی ہے مومنین دان جان لگا رہتا ہے بھائی جان ایک پچھلے دن میٹنگ تھی ہے میں لڑی روائی شروع کی تھی اس وجہ تو کہ پاکستان دے وچ پچھلے سال ایک ہوئی ہے مطلب نہ کہ جو اے علی نہ ولی اللہ دا اے نعوذ باللہ نہ کفر نہ باشد اے اذان دا جزو نہیں ہے یہ دوجی انہوں میٹنگ کی تھی یہ دہشت گردی ہے گورنمنٹ نے مطالبہ کیتا کہ انہوں ختم کیتا انہوں لوگوں نے جواب دے کے آخر ہیں رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں کریا تو کہتا ہے علی جزو اذان نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں آخری منٹ سٹاپ کی طرح جان دیں لاہور مجلس آئی دو سفر اتھے گیا تو تازہ واقع ہویا اتھے میں کروائی پڑھی میں کہ یار تساں شیعہ ایک بڑی جذباتی قوم ہو وہ نہ بکواس کی تھی تساں نو ہائی لائٹ کرتا ہوں چھوڑو اگنور کرو انہوں نے اگنور کی تھی وہ بکواس کر دے رہا عزت تو جو کر دیتے ہیں تساں پریشان نہ تھے کرو میں کہ انہوں نے ٹیکنیکل مجبوری انہوں نے مجبوری ہے کلو صاحب مجبوری کے توجہ کرنا جلی کا نقش جلی دم بدم ستاتا ہے انہوں نے مجبوری بھائی جان انہوں نے مجبوری کیا ہے جلی کا نقش جلی دم بدم ستاتا ہے گلی گلی میں وفا کا علم ستاتا مجبوری ہے گلی گلی میں وفا کا علم ستاتا ہے عرض کر رہا ملا کا علی ولی اللہ پہ یوں ہی نہیں حملہ ابھی تلک انہیں خم کا غم ستاتا ابھی تلک انہیں خم کا غم ستاتا ہے بہت مہربانی جناب ذاکر دا فضائل روز عرض کرتا ہوں جو ربائی قصیدہ تے امر ہے جناب ہوں تو قصیدے علی بادشاہ دے سنا دے لیے جناب کمبر مولا دے نوکر دا نام مولا علیہ السلام تھوڑے مطلب بات کیتی ہے بہت عظیم مولا دا بات کرے اچھا چلو بچے میں شاید تعارف نہیں اے جناب کمبر حجاج بن یوسف دے دربار دے وچ ہتھاں وچ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں سارے گلے وچ توپ ظالم دے ہتھ وچ ننگی تلوار حجاج آندے کمبر میں سنیا ہے تو علی دا نوکر ہے چونکہ حکم دے چکے جو کمبر دا سر قلم کر لو جلا دیا تھی ننگی تلوار جناب کمبر دا سر جھکے ہویا ظالم دا حکم ہو چکے ظالم آخری باری ہے کہ مکاری کھیڑیا مکاری کیڑے کھڑے جو ہوں ہے موت تے موت دے خوف تو میں سوال کر سکتے تو علی دا منن آتا ہے یہ آکسے نہیں ایتھے دربار چھے سارے آکسن یار علی دے منن آلے بڑے موت تو خوفزدہ ہوندے سکے کمبر میں سنے آئے تو علی دا نوکر ہیں ظالم کے پاس لے کے اندے نہیں بہت مہربانی بہت مہربانی ذاکری اس سے دی نام ہے مجمع نے تھوڑے جب پرشان کی با خدا تاریخ کے الفاظ کمبر آکے نہیں اس وقت ہواریاں نے پاس لے کے حجاج ایک بڑا ظالم آئی حجاج بن یوسف بہت بڑا مطلب نہیں اہل بیت اطہار دا دشمن اس لائن ہواریاں نے پاس لے کے آکے میں نہیں آندا تلوار آوان جے وقت علی بھول میں ہے کمبر آندہ ہے ملاؤن میری پوری گل سونا کہیں آکھے علی دا نوکر ہیں میں آکھے نہیں میں علی دا نہیں علی دے گھوڑے دا نوکر ہیں
माशाल्लाह اور حیدری خدا تلوار نکلی ہوئی اس کہ میں علی دلی علی دے اوڑے دے نال جناب کمبر زر خرید غلام ہے مولا علی علیہ السلام دے علی بادشاہ نے یمن دے راون والے اور علی بادشاہ خرید کر کے کمبر نو آزاد کرتا کمبر آزاد ہو جا میری طرف اجازت دے ٹر جا اس کہ نہیں مولا کائنات دے جس تو بڑا دار اور کیڑا ہے ماشاءاللہ میں کتے بن جاؤں اپنی غلامی مولا دے بعد گھوڑے دا اے نوکر بن گئی جناب کمبر فرماندے نے ابتداء غلامی دے وچ ابتدا دے وچ میں ایک دن آیا حویلی جناب عمران تے دخل باب کیتی اندروں پاکاں دی پاک دائی ملکہ زنزبار ساڑی پاک سین بی بی فضہ فرماندے نے کمبر کیوں آیا ہے اے بات تھوڑی جی مشکل آئی دخل باب کیتی کمبر ڈسائے نہیں جو میں ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ کی دعا ہو گئی دروازے تے نہ کوئی کی آندے ہو کون ہے یہ نہیں آتی ہو نا دروازے تے واجو بی فضا اے نہیں آکے کون ہے بی بی آکے کمبر کیوں آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمبر کیوں آئے مالکہ تے منن والے کمبر آندا ہے این آئے نا علی ابن ابی طالب میرا مولا کتے جناب فضا فرماندے نا انل بروج کتاب دوا کے پڑھ رہے ہیں انل بروج آسمانہ تے کمبر آندا ہے فضا میں اپنے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو پوچھے میرا مولا کتھے فضا دسی دی پیاں انل بروج کمبر آندا ہے کیوں دیکھ اندی رزق مناون ماشاءاللہ 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 اولاد مناون ماشاءاللہ زندگیاں تقسیم کرن جنت جہنم تقسیم کرن ماشاءاللہ کمبر آندا ہے میں پریشان نواں نواں ابتدائی آئی صاحب فوج جی میں روٹی نہیں ہوندی 6 مہینے دی یہ سمجھو روٹی تو پیریڈ پروموشن پیریڈ میرے ڈیئر حضرات جڑے ایتھے تے بیٹھے ہو پروموشن پیریڈ وچ کمبر آندا میں پریشان ہویا کہ فضا کیسی بات کر رہی ہے مولا علی اور بروج آسمانہ تے کمبر آندا ہے میں غصے اور تذبذب کی حالت وچ محلے بنی ہاشم چھوڑا ذہن وچ تلاطم جو اج مولا ملدے ہیں مولا دے اگے فضا دی شکایت کرسا فضا دی شکایت کرسا جو تو اپنی کنیز اتنی چھوٹا دے دیتی ہیں او آخری مولا آسمانہ تے جناب کمبر روایت پہ کر دیں جو میں اس سے غصے تذبذب پریشانی دی عالم دے وچ مدینہ چھوڑیا مدینے دے باہر آیا سامنے ایک یہودی دے باغ آئے یہودی دے باغ وچ میری دید پئی ہے میرے مولا دے ہاتھ وچ بیلچا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزدوری پہ کر دیں کمبر آتا ہے ہون تے فضا کوئی کائنات دی شے نہیں بچا سکتی آ کے مولا دی قدماں تے جھڑ پیا مولا ڈیکن کمبر پریشان لگدا ہے آندا جی مولا مولا فرماتے ہیں کہ پریشانی ہے ڈیکن مولا میں فضا تے پوچھے میرا مولا کتے اسا کیا دن بروج مولا کہ تو کے پہ وینا ہے اسا کہ یہودی دے باغ ہے مولا کہ میرے قریب آ مولا اکھاں تے ہاتھ پھیرا آندن کمبر اکھاں کھول کمبر اکھاں کھولیاں کدائیں رزق پہ بنیندا ہے کدائیں اولاد پہ بنیندا ہے کدائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمبر حیران مولا دوبارہ اکھاں ہاتھ پھیرا دوبارہ وقت زمین وقت یہودی دے باغ تے کمبر دی کیفیت بدل گئی ماشاءاللہ کمبر دی کیفیت بدل گئی مولا نے کمبر کیا ڈٹھا ہے کمبر وقت مولا دے پاسے ایک لڑکا قصیدہ پڑھے اس ماں دے بسم اللہ بسم اللہ مولا پاسے کمبر اندے سب سے نرالا ہے تیرا مقام یا علی کمبر کیا دیکھے کمبر پہ اندے سب سے نرالا ہے تیرا مقام یا علی سب سے نرالا ہے تیرا مقام یا علی دیکھا ہے لو پہ لکھا بس تیرا نام یا علی ملکے سلامت رہو آباد و شاد رہو یا بستے رہو صدا آباد و شاد رہو کائنات ایک عہدہ مولا علی علیہ السلام دے کول امامین دے وچ ایسا ہے جڑا ہور کسے امام دے کول 12 اماماں دے وچ
ایک رشتہ مولا علی علیہ السلام، ایک فضیلت مولا علی علیہ السلام دی ایسی ہے اور کہنے کو نہیں توجہ کرنا کیڑی مومن کا ایمان ہے تو اللہ کی پہچان ہے تو مومن کا ایمان ہے تو اللہ کی پہچان ہے تو دارین کمالی ہے تیری بات نرالی ہے تو یکتا ہے تو آلہ ہے دنیا میں اپنے ماں اور بابا کا تو ہے امام یا علی اور بابا کو مولا علی علیہ السلام اپنے ماں پیو تے بیمار باقی کوئی معصوم اپنے ماں پیو تے بیمار لو جناب کھانا چاہ کے بہلول دے کے رکھیا بہلول بڑا خوش قسمت ہے تیرا کھانا آج ہارون بھیجیا دے کے آندے چاہ کے میں حرام نہیں کھاندا چاہ کے میں حرام نہیں کھاندا اتھے جناب بہلول دا کتا بیٹھا ہی اتھے نال نہ بہلول دے پاسے سپاہی یار تو کیسا پاگل ہے واقعی سارے آندے نے پاگل ہے تو واقعی پاگل ہے شاہی کھانا تے کس تو نصیب ہر بندے نوں نصیب ہی نہیں ہوندا تیرا پتریر ہے دد پوترا حضرون تے بہلول آپس سے دد پوترے ہیں تیرا پتریر ہے تے مہربانی چ کیتی شاہی کھانا بھیجے تو ایسا بدبخت ہے جو یہ کھانا نہیں کھاندا او دے کہندا میں حرام کھاندا ہی نہیں میں علی دے منن والا ماشاءاللہ او دے کہندا ایک دفعہ کپڑا چا کے دیکھ تے صحیح اوندے دیکھے او جنوں نظر نہ آوے جیو 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 دیکھے او جنوں نظر نہ آوے الغرض اس کھانا چاہیا واپس آیا بادشاہ سلامت بڑا بدتمیز ہے تیرا کزن تیرا پتریر اس آکھے میں کھانا نہیں کھاندا وہ اکثر سنتے ہو کہ وہ کھانا جناب بہلول نے کتے نے پایا نہ یہ بات غلط ہے علی دا منن والا بھاویں حرام دا ہی آئے رزق خدا کتے نو جناب بہلول نہیں پایا پتبا دی بڑیاں یہ خبر اے البتہ اس نوکر شکایت جڑے بادشاہ دے وقت حواری نوکر ہوندے نے اے وقت گل نو بتا کے پیش کر دے بادشاہ سلامت میں کہ شاہی کھانا ایک کھا اس کا کہ میں نہیں کھاندا میرے کتے نو پا اور انہاں دے کتے نو پایا اس کھا دے آندے اس میں منہ پرے کر کے دا اس بھی نہیں کھادا لو جناب بادشاہ آندے تنگ آ گیا یار اس کو ہر روز دی شکایتاں ہن کیا کراں بس اچانک اس ملاؤں دے ذہن کو بات آئی نجف دے پاسے منہ کر کے ہارون آندا ہے لڑتا ہم سے جنگ ہے یہ تیرا مست ملنگ ہے یہ بہت حضور ہے شکایت پہ کر دے اس دی مرحلہ باز کرا دے اس سے پڑھ دے خیر لڑتا ہم سے جنگ ہے بہلول ہارون مولا علی دربار بہلول شکایت پہ کر دے آندا ہے لڑتا ہم سے جنگ ہے یہ تیرا مست ملنگ ہے یہ کرتا ہے پیار گداؤں سے ڈرتا نہیں یہ شاہوں سے کرتا ہے پیار توجہ کرتا ہے پیار گداؤں سے ڈرتا نہیں یہ شاہوں سے بن تیرے لنگر یہ اور کسی کا نہیں کھاتا خوددار کتنا ہے تیرا غلام یا علی جناب بہت شکریہ صدا بہت شاد رہو 19 رمضان دی اگڑتی ہوئی صبح جداں صبح چڑھدی ہے نا تے آسمان تے ایک ستارہ ہوندا ہے اور رات دے جمن دی اطلاع تے صبح دی آمد دی اطلاع کن کی آندا ہے اس ستارے دی اک دے وچ اک پا کے کائنات دا امیر کائنات نبیاں دا مشکل کشا بادشاہ فرماندے نے اے ستارہ گواہ رہے ساری زندگی میں علی تن ابھردا ڈٹھا ہے تے علی نو سلطا ہویا نہیں ساری زندگی میں علی تک ابھردا ڈٹھا تے علی کو سما ہویا نہیں پایا وقت دل دے وچ تلاطم پیدا ہوئی کہ مولا میں تیرا سب تو چھوٹا ذات کراں سب تو ادنا جا ملنگاں تیرے دردہ انتہائی تیرے نوکراں دا نوکراں مالک ایک رات ستے تا ہو
माशाल्लाह 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 मौला नाराज ना होयो ये ओल्डम दे मोमिनीन ते मैं असी बड़े मस्कीन है मौला मौला साड़ी जुरत नहीं को तेरी तौहीन तेरी बात ये सी रद्द कर रहे हैं मौला एक रात सुते ते हाओ माशाल्लाह बदली बादशाह ने जवाब देता सुनावा बिस्मिल्लाह कहा ये अली ने माशाल्लाह मोहम्मद की जा पर जियो जियो मैं सोया नहीं हूँ सुलाया गया सम्मन ओ होंदा है ना बेईमानी जेड़ा मर्जी दा होवे ए बंदूक रख के तू सम सकदा है बंदा कायनात दे अजीब शख्सियत अली सरकार पे फरमाते ने कहा ये अली ने मोहम्मद की जा पर मैं सोया नहीं हूँ सुलाया गया हूँ कहा ये अली ने मोहम्मद की जा पर मैं सोया नहीं हूँ सुलाया गया हूँ फरीजा है मेरा नबी को बचाना वसी मैं नबी का बनाया गया सलामत रहो आबाद रहो एक कसीदा नहीं ये समझो इंटरव्यू है माशाल्लाह पहला इंटरव्यू हो गया दूसरा इंटरव्यू काली कमली वाले बादशाह का माशाल्लाह केड़े वेले दा किस मौके दा सोया नहीं हूँ सुलाया गया हूँ वसी में नबी का बनाया गया वो जो करना मदीने के बाजार को कोई देखे मोहम्मद के हसवार को कोई दे नाराए हैदरी मिलके सारे मदीने के बाजार को कोई देखे मोहम्मद के हसवार को कोई देखे नबी कह रहे हैं नवासों का रावार बना खुद नहीं मैं बनाया गया बना नहीं हूँ बनाया गया हूँ नबी का वसीम नबी का बनाया सोया नहीं सुलाया गया हूँ लो जनाब हवा एक बहुत पावरफुल चीज है बेशक ताकत वाली चीज है बाबा जी इन जगह कोई चीज नहीं छड़ती माशाल्लाह हवा दी दीद पई एक बेइंतहा वजनी और बहुत बड़े हुज्जम वाला दरवाजा माशाल्लाह क्या बात है हवा दी तेरी इतनी जुर्रत माशाल्लाह मैं हवा ये पूरी दुनिया ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ माशाल्लाह तेरी मुश्किल तरीन शेर है भाई पूरी तवज्जो करो तेरी जुरत ही नहीं हवा टिकर दी जरा तारफ करा तू कौन है हवा जो इंटरव्यू की सुन सो हवा से यूं ही बाब खैबर का बोला के सकलैन को आज हैदर ने तोला हवा से यूं ही बाब खैबर का बोला के सकलैन को आज हैदर ने तोला ज़मीं पे हशर तक भी उड़ता रहूंगा अली बादशाह का उड़ाया गया
आबाद रहो बसते रहो लो जनाब बगैर जेड़े ली जाकरी है ही नहीं जेड़े ला मजहब ही नहीं है जाकरी नहीं फिक्र आले मोहम्मद जड़ा ए जेड़ा ला झगड़े ला है ही नहीं तवज्जो करना बगैर जेड़े बगैर झगड़े तारीख के किताब को पढ़ता जाऊं लगा किसी ने ओहदे में किसी से ये पूछा नबूवत को क्यों छोड़ कर किबला भागे सुलाया गया हूँ वसी नबी का बनाया गया हूँ बना खुद नहीं बनाया गया हूँ अली बादशाह का उड़ाया गया हूँ तवज्जो करना किसी ने ओहद में किसी से ये पूछा नबूवत को क्यों छोड़ कर किबला भागे कहा शेख जी ने है शैतान की गलती मैं भागा नहीं हूँ भगाया बीबी के दुश्मन दलानत बीबी के दुश्मन दलानत सैयद बा वकील शाह बुखारी नारे हैदरी जब से अली मलांगों के सुल्तान हो गए सब मरहले निजात के आसान एडी खुशकिस्मत कौम जिन्दा पेशवा अली यकीन करो ना दुनिया शर्मिंदगी ना माशर ऐसे पीर वे लोग हैं जेडे दसेंगे थोड़े थोड़े थक वेंदे हैं क्यों जब उन्हां दी हिस्ट्री पूछिए तो दिसन दे काबिल नहीं रहंदे जब से अली मलांगों के सुल्तान हो गए सब मरहले निजात के आसान हो गए न जब गौर करें सब मरहले निजात के आसान हो गए शहरे इल्म के दर से मिली मारिफत जिन्हें वो खुश नसीब कम बरोसिलमान सारे सहबान तो पीछे सबर तक तमाम मजमा मैं बन लगा वकील ते आज अदालत केस पेश कर लगा कायनात दी अनोखी अदालत कायनात दा अजीब जे वकील हो समय ते अजीब जे जज हो सो तुसां जिथे वकील है कि जज थे सारे मैं केस जनाब दी अदालत पेश कर लगा जिवें एक वकील दा काम बनदा है ना जेरा करके एक केस में जनाब दी अदालत पेश कर लगा तुहानू भाई मौला दी विलायत दा वास्ता अगर केस कमजोर होवे ते मेरे हक विच फैसला न करे लेकिन अगर केस मेरे हक विच होवे वत नारे नाल ताई जरूर करे लो जनाब 1400 साल कान पक गए सारे हिको जे नहीं मनदे बाबा साड़ा सबर दा पैमाना हुन लबरेज हो नहीं हो ही नहीं सकता भाईजान हो ही अल्लाह दी कुदरत के कानून दे खिलाफ है बात है सारे हिको जे हो ही नहीं सकदे ए फिंगरप्रिंट ए नहीं रलदे तो जे की हो सकते हैं लो जनाब केस में पेश कर लगा पैसा दूसरा करने पूरी तवज्जो अहले शऊर देंगे मेरे हक में फैसला अहले शऊर देंगे मेरे हक में फैसला रुतबे जुदा जुदा है नहीं एक मर्तबा एक वो के जिनको सूर बकर याद ना हुई
سلامتی بھائی سلام ماشاءاللہ شاباش جویں مل کے ایک وہ کہ جن کو سارے ایک ہو جائے پہلی لین انہوں نے واسطے اگلی لین سننا وہ کون ہے ایک وہ کہ جن کو سور بکر یاد نہ ہوئی ایک وہ ہیں جو کہ وارث قرآن ہو سلامت رہو آباد و شاد رہو لو جنات کائنات وچ آل محمد دے نال دا کوئی ہے ہی کوئی انہاں دی شان اپنیاں کون کیا ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا شعر دے وچ بغیر تمید التشریح دے کون نال محمد ہر ایک سے بلند ہے ذات و صفات میں ہر ایک سے بلند ہے ذات و صفات میں آل نبی سا کوئی نہیں کائنات میں خالق کو ان کے کمی بھی اتنے پسند ہیں ترزی حسن حسین کے رضوان ہو ارمان اس سے گل دائے جندے کمی رضوان آئے انہیں دار تے مسلمانہ بھائیں چلائیاں صدا بستے رہو آباد شاد رہو اے عرش روے فرش روے ہر پاسوں آئی یہ صدا ہو گیا ویران گھر بطول دا عرش روے فرش روے ہر پاسوں آئی یہ صدا ہو گیا ویران گھر بطول دا پیکیاں حویلیاں نو رک ویکھیاں دماغ ہو گیا ویران گھر بطول دا اللہ اکبر بی بی گاندی تیڑی آستنا نکے وطن بچوں امام حسین تیڑی سونی آئے کر کے رونا شاید اپنے نام بچنا تیڑی آستنا نکے وطن بچوں پیا ٹر دئی پتار علی دا او پر امن ماحول دیاں پلیاں کو ایک آسرت غازی اچھا سمجھا کہ جب بڑا کون آکھے اولڈم دے زداروں تیاریاں پیاں ہوں دیاں ہیں سامان پہ بدین دیں ایک بڑھڑی مائے جوان پتر کو سامنے کھلائی بیٹھی ہیں بی بیاں دے عباس میں سنیا ہے میڈا مولا وطن پہ چھڑیں دے شریف پتران دے وانگوں سر جگا کی المالان دے جی اماں میڈا مولا پہ ویندہ ہے ملک عراق بی بی آندی غازی وطن ڈسا میرا مولا جو وطن چھڑیندہ ہے حسین مولا دے بھرا کتنے بسم اللہ دی تلاوت کر کے المالا بادشاہ دے اما الحمدللہ اسا حسین دے ستارہ بھرا آئی تو سہائے کی دیئے امال بنین سینی میں تڑپیے جی میں پکھی نو گد لگ دائے بی بی آندی غازی سوچ کے جواب دے وفا دے سبق نے اڑالی ماں دے سامنے کھلو گئے بھامی جینڈا بہادر آئی وجود چلر زائے دویات ماں دے قدمہ تیار لگے نا ہاتھ جوڑ کے آندے اماں ناراض نہ ہو پھرات سولائے سے اماں میں تنو کرام بی بیانی شاباش شاباس ساری زندگی یہ سبق نہ بھولا میں
او بطول دے پتر ہیں نہ تو کنیز دا پتر ہیں بیبیاں دی عباس بے شک حسین مولا دے 16 برا اور بھی ہیں لیکن میں نو تیری قسمیں صرف تیری آس تے نان کے وطن بچوں او پیا ٹر دائی پتار علی دا او پورا من ماحول دیاں پلیاں کو ایک آسرت ہے غازی دا بی بی یاد یہ ہے بھی پہلا سفار او سکینہ دا فرمان ماں اجڑی دا او تیری زندگی بچ محفوظ روے پور کا خاتون تیری زندگی وچ محفوظ روے پور کا خاتون دیدی دا اللہ اکبر مکئی میرے حصے دی مجلس غازیاں دے اما کیویں ہو سکتا ہے میں بھی جیندہ ہوں تیری وفامت دارین قربان کرام لیکن بی بی ایک ایسا جملہ کہ غازی مرن تو پہلے مر گئے بی بی آدھی غازی لکھ تسلیاں دے میری تسلی کوئی نہیں پئی ہوندی میڈا پڑھن خدا دی قسم سوکھا ہے عباس چہرے تو موت ہی کر دیئے آدھے اما تیری تسلی کی میں کراما بی بی آدھی میڈے نالا اگیا کی امال بنین سین ٹرنا شروع کیتا ہے گاڑ پچھے سر جو کہا کہ ہمارا بادشاہ ٹردان ہے ٹر دی جنت البقی ایک پورانی جی قبر دے پوانے ہوا بیٹھ آدھی غازی سجنے نہ ہے ایک کہتی قبر ہے آدھے اما کی میں بھلاوا اس بی بی دی قبر ہے جڑی ہتھا نال چولے ماں سے بی بی دی قبر ہے نا بی بی آدھی غازی بے شک محمد دی قبر ہے غازی میری تسلی ہو سی صرف اسے مقام تھے غازی آدھے اما آکھڑا کیا چینیاں بی بی آدھی غازی اپنا ہاتھ محمد دی قبر تے رکھ غازی محمد دی ہاتھ قبر رکھا ہے بی بی آدھی سوچ کے وعدہ کرے رسول دی قبر تے وعدہ پہ کر دائیں اما کیڑا وعدہ بی بی آدھی تیڑے چیزیاں ہوتی قید گئی دو عالم دی شہزادی او ودا ہر کوئی آنکھ سے آئے وہ رول گئی تے عباس دی مرشد زادی بی بی یاد یہ کوئی بھیڑ چاپاوے آئے وہ ہاتھ کڑیاں نہیں رادی عزت بھرا دی روگ یادیے تے کن لوگ عرب دے آئے وہ تانے دے سنت ڈی مانائی سید بی بی یادیے میرے کھیر دی لج رکھیں تو ساتھی بات جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بارگاہ میں کی تشریف لیں تاکہ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں میں انہیں جتنی جلدی ہو سکے ممبر پر بلا لوں تاکہ انہوں نے آگے بھی جا کر پڑھنا ہے اور جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مجلس کا ماحول بنائیں تھوڑے آگے آ جائیں 2 قدم آگے تشریف لے آئیں اور جو ساتھی دیواروں کا سہارا لائے کر بیٹھے ہوئے جو جوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم وہ قوم نہیں جو دیواروں کا سہارا لیں ہمیں دیواروں کے سہارے کی خدا کی قسم ضرورت ہی نہیں چلو کوئی بزرگ لگا لے تو اور بات ہے بیمار ہوں گے یا کوئی وجہ ہوگی جو قومیں دیواروں کے ساتھ لگ جاتی ہیں انہیں خود بخود ہی پھر دیواروں کے ساتھ لگا دیا اور خدا کی قسم ہم نے کبھی بھی دیوار کا سہارا نہیں لیا بلکہ ہم نے جب بھی سہارا لیا ہے مولا علی کے علم کا سہارا لیا اور خدا کی قسم یہ علم وہ علم ہے اگر پوری قوم مسلمان اس کا سہارا لے لیتی تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں
کہ مسلمانوں کو در در سے در در سننے کی ضرورت نہیں. اگر اسی در پہ جھک جاتے، اس علم کے سامنے جھک جاتے. میں اپنے استاد محترم جناب کرامت حیدری صاحب کے سامنے کوئی الفاظ تو بیان نہیں کر سکتا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اس علم کو ہی دنیا نہیں سمجھ سکی تو علی ولی. یہ علم ایسا علم ہے جو نبیوں کے کام بھی آیا ہے، جو ولیوں کے کام بھی آیا ہے. خدا کی قسم اگر اس علم کی ابتدا کو پڑھا جائے تو شاید پورا قبلہ آپ کو بہتر جانتے ہیں اچرا پورا گزر جائے. یہ علم وہ ہے، یہ علم وہ ہے جو میدان خیبر میں میرے مولا پاک محمد مصطفیٰ نے میرے مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا. اور دیا بھی ایسے نہیں تھا بلکہ اس وقت دیا تھا جب جانے والے فوجی روز آ کر کہتے طویل جنگ ہو گئی ہے، طویل جنگ ہو گئی ہے. آپ نے خود کہا تھا 39 کے بعد جنگ فتح ہو جائے گی. میرے مولا نے کہا فوجیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایسے فوجی تھے وہ بھی جیسے آج پنڈی میں بیٹھ کے کشمیر آزاد کراتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی فوجی تھے جو میدان میں بیٹھ کے قلعہ خیبر. میرے مولا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرے پاک اللہ کا فرمان ہوا جبریل جرب جلیل جلدی کر جا کے میرے عاشق کو بتا دے، میری سونی کملی والے کو بتا دے کہ بتا دے ان کو کہ کل یہ علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا، کل یہ علم ان کو دیں گے جو قرار ہوگا، جو غیر فرار نہیں ہوگا. یہ علم کل علم والے کو عطا کریں گے. اور خیبر کے میدان میں میرا پاک مولا جب پہنچا تو ایسا علم اٹھایا، ایسا علم اٹھایا. خدا کی قسم اگر مسلمان سمجھ جاتا تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ در در جانے کی ضرورت نہیں رہتی. میرا مولا جب میدان خیبر میں پہنچے اتنی خوبصورت چال چلے، اتنی خوبصورت چال چلی. چلتے چلتے مرحب کے سامنے آئے. مرحب نے دیکھ کر کہا کہ جو پہلے 39 فوجی آتے رہے ان سے پوچھا نہیں کیا. میرے مولا فرماتے جو آتے رہے نہ ان کا محمد سے کوئی لینا تھا نہ میرا سے کوئی لینا تھا. وہ اور تھے، میں اور ہوں. مجھے پہچان میں ابو طالب کا بیٹا حیدر. جب سامنے آیا تو کہتا ہے اچھا تو پھر میرا نام بھی سن لو. سرکار کو دیکھ کے کہتا ہے میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے. تیرے مولا علی کے چہرے پہ جلال آیا. دیکھ کے فرماتے ہیں اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو سن لے میری ماں نے میرا نام حیدر آنا تھا. اور خدا کی قسم روایات میں ملتا ہے قبلہ صاحب یہاں پر تشریف فرمائے کہ ساری رات اس علم کو لینے کے لیے بڑے بڑے سوچتے رہے لیکن علم تھا بڑا مشکل. اس نے بھی اسی لیے کہہ دیا تھا کہ ذرا ان سے پوچھو جو 39 تک آتے رہے. اس لیے میرے مولا نے کہا وہ اور تھے، تو مجھے جانتا نہیں، میں ابو طالب کا لخت جگر ہوں. خدا کی قسم میں کہتا ہوں لیکن ایک بات تھی، تھا تو قبلہ کافر. میں نے آگے بھی ایک جگہ کہا تھا، کہتا ہے اچھا آپ کا نام حیدر ہے تو پھر میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی حیدر جیسے جوان سے مت لڑنا. میں کہتا ہوں وہ کافر تھا، ماں کا حجرے میں سنا ہوا میسج سن کر واپس پلٹ گیا. لیکن ہایا مسلمان تیرے کیا کہنے. غدیر پہ میرے پاک نبی نے اتنا اونچا ممبر پلانوں سے بنا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے مسلمانوں یاد رکھنا اگر اس در کو چھوڑ دیا تو پھر کسی در کے نہ رہو گے. بلکہ سن کے بھی قبلہ صاحب نے کہا تھا ہاتھ چوم کے بھی ایسے پلٹ گئے کہ آج تک پلٹے ہی پلٹے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے لیے بس یہ ہے کہ آپ دیواروں کا سہارا نہ لیں. ہم وہ قوم نہیں خدا کی قسم 1450 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے شیعہ قوم کو دیوار سے لگا دیا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں آج آہستہ آہستہ وہ ظالم بیدار ہوتا جا رہا ہے. آج وہ سامنے آتا جا رہا ہے کہ وہ قوم ہے. تو لہٰذا آپ کو جب بھی میرا مقصد بس یہ تھا کہ قبلہ صاحب کے لیے تھوڑا سا ماحول بنا لوں تاکہ وہ جب آئیں اتنے دور سے سفر کر کے پہنچے اور آپ کی خدمت میں
تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ ایسے بیداری کے ساتھ سنیں ان کو کہ اللہ جانے اگلے سال آپ میں سے کوئی ہوگا، میں ہوں گا یا کوئی اور ہوگا. تو اس لیے یہ ایسی عین عبادت ہے خدا کی قسم، جب آپ گھر سے نیت کر لیتے ہو تو آپ عبادت میں شامل ہو جاتے ہو. بلکہ اور عبادت تو مسجد میں آ کر ادا کی جاتی ہے. یہ جب سوچتے ہو تو آپ کو اس کا اجر بی بی پاک نے دینا شروع کر دیا جاتا ہے. تو جو بھی پروردگار عالم اس محفل میں پہنچتا ہے، اس ذکر میں پہنچتا ہے، اس کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں کبریا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. لیکن ایک بندہ جب اللہ یمین کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں باقی ساروں کی جولیاں باقی. یہ کوئی ویسے ایسی جگہ نہیں ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندہ دل سے نیک نیت ہو کے مانگ لے تو اتنا دے دیتے ہیں کسی اور در پر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب یہاں پہ بیٹھو تو ہر چیز ذہن سے دور رکھ کر بیٹھنا چاہیے. تو چند نعرے لگا کے میں بلا رہا ہوں قبلہ صاحب کو کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 7 بجے امام بارگاہ میں تشریف لے آیا کریں تاکہ وقت پر جو ہے وہ مجلس شروع کروا دی جایا کرے. تو نعرہ تکبیر، اتنا ڈھیلا نعرہ ہے، جتنا یہ نام پیارا ہے اتنا ہی پیارا ہے. آپ آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیں. شاید اولڈم میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ شیعہ قوم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے نواسوں کو پرسہ دے رہی ہے. صاحب دعوت نبوی ورسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرزقیہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات اتنی بلند پڑے کہ آپ کی صلوات سے ملائکہ شامل ہو جائے. آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. حاضرین کیا بقدر عاشقان رسول خدا، محبان آل باغ، عزیزان مظلوم کربلا، اس تاریخی عشر محرم کی آج یہ تیسری مجلس بعنوان شہادت، گواہی یا شہادت آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انجمن ہزار کا یہ تاریخی صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باسی فقیر حسین شاہ بخاری کا سایہ روحانی ان کے سروں پہ قائم و سلامت ہے. نوجوان اسی طرح بڑھ چڑھ کر ذکر حسین کی عبادت سے سرفراز ہوتے ہیں. ہمارے بزرگان اور بڑوں کا سایہ نوجوان نسل پر ہمیشہ قائم رہے. علماء حقہ کا سایہ اس ملت پر قائم رہے. تمام خطبات، تمام علماء، تمام واعظین، تمام نواخان، تمام ماتمی دستے مولا سب کی حفاظت فرمائے. ایک مرتبہ اپنی اجتماعی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات فرمائے. معزز سادات تشریف لائے ہیں بابا سید نذیر حسین شاہ صاحب، بابا سید رضی شاہ صاحب، بابا سید شکر حسین شاہ صاحب،
سید منتظر شاہ صاحب دنی سادات سے جتنے سادات سے عظام ہیں بابا بخاری صاحب مولا صاحب کا آنا اس بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے برادر ذی وقار جناب راجہ امجد صاحب جن جوش خروش عقیدت بالغی ذہانت اور استقامت کے ساتھ اپنا خطاب فرماتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ کی اس کائنات میں جو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس بکھری ہوئی سہمی ہوئی انسانیت کی آماج گاہ بن جائے اسے میرا رسول کہتے ہیں. مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلام دے. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام شروع ہوتا ہے اشیر سے کہ بخاری صاحب اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ یعنی اسلام شروع ہوتا ہے علی کی گواہی سے اسلام مکمل ہوتا ہے مصطفیٰ کے اعلان پہ. اگر اسلام سے ایک آغاز میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر پاکستان سے محمد علی اور فاطمہ نکال دو کیا تو یہ پاکستان نہیں رہتا اور اگر اسلام سے محمد اور علی نکال دو تو یہ اسلام نہیں رہتا. سماعت پر یار محمد بار میرا ملک ہے میرا پاکستان زندہ و تابندہ رہے اور یہاں کی گورنمنٹ کے لیے بھی میری دعا ہے کہ جو ہمارے ساتھ دیتے ہیں جو میرے عاشق رسول سنی بھائی محبت سے تشریف لاتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جھگڑا شیعہ اور سنی میں نہیں ہے چند جملوں سے آغاز کر رہا ہوں. جھگڑا شیعہ اور سنی میں نہیں صبح تک نہ بولو تو علی کا نوکر نہیں باجی. جھگڑا شیعہ اور سنی میں نہیں ہے جھگڑا کرسی اور آیت الکرسی میں ہے. پتہ نہیں تو سمجھ رہا ہے جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں جھگڑا علم اور ابو جہل کا ہے. جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں جھگڑا حکمران اور کل ایمان کا ہے. جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں جھگڑا عصری اور نقلی امام کا ہے. تو جو ہے نا اللہ اکبر مولا صاحب لکھتے صرف ایک قدم آگے تشریف لائے تاکہ جو مومن آ رہے ان کے نیچے بنتی جائے. بہت شکریہ. جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جاری اسلام نام ہے کردار مصطفیٰ کا. میری تقریر کا زیادہ مرکز و محور ذات رسول ہے. اس لیے شاہ جی کہ عالم اسلام ہماری گفتگو سن رہا ہے انہیں پتہ چلے کہ شیعت کے نزدیک شان رسالت کیا ہے. میں کل کے عنوان سے متصل ہو گیا جو جبریل سے بڑے ہیں وہ تجھے مبارک. ساتھ دینا میرا جو جبریل سے بڑے وہ تجھے مبارک. جس کا علی استاد ہو وہ ہمیں مبارک. جو آج تک مقام معبود پہ نہ پہنچے وہ تجھے مبارک. جس کی نالائے نرس کو 14 صدیوں پہلے معلّہ کر دے وہ ہمیں مبارک. جس کے سینے کا آپریشن ہو وہ تجھے مبارک. جس کا سینہ خود قرآن کا خزینہ ہو وہ ہمیں مبارک. جو 40 سال تک نبی نہ ہو وہ تجھے مبارک. جو آدم سے پہلے نبی ہو وہ ہمیں. اللہ اکبر. بسم اللہ. حیدری ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھی یا محمد پاک. آئیے قرآن کی طرف چلیں. حضور شاہ صاحب دعا کیجئے گا. سورہ آل عمران میں اللہ نے شاہ فرمایا وما محمد الا رسول. خبردار اسے صرف محمد نہ سمجھنا. یہ کبھی بھی صرف محمد نہیں یہ جب سے ہے تب سے رسول. جب تک میں ہوں تب تک رسول. اللہ فرما رہے ہیں یہ جب سے ہے تب سے رسول. جب تک میں ہوں تب تک رسول. اب آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی تقریر میں ایک آیت پڑھی تھی سورہ مزمل کی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا گواہ بنا کر. اب آئے اس پر گفتگو کروں. جیسے جیسے انشاءاللہ ایام بڑھتے جائیں گے باجی گفتگو آگے کھلتی جائے گی. مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دے. اب گواہی کا کیا قانون ہے جو آنکھوں سے دیکھے. اب آیت ایک ہے سوال 4 ہے. کس نے بھیجا کس کو بھیجا
کن میں بھیجا، کیوں بھیجا، کب تک بھیجا؟ کس نے بھیجا، کس کو بھیجا، کن میں بھیجا، کب تک بھیجا اور کیوں بھیجا؟ یہ بھیجا سمجھ میں آ رہا ہے یا بھیجا کھا رہا ہوں؟ اچھا مولا آپ کو سمجھتے جس نے بھیجا وہ رب العالمین، جن کو بھیجا وہ رحمت للعالمین، صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں بھیجا، باعث ہدایت بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھے۔ اچھا درمیان میں بڑا جوش آئے گا، میں بھی اپنا کلیجہ لگاؤں گا، میں ان کنجوس لوگوں میں نہیں ہوں، آواز بھی بچائے اور کلیجہ بھی بچائے۔ ارے ان کے ذکر میں مر جاؤ تو اس سے بڑی زندگی کون سی ہے؟ تم اپنے مولا سے مخلص ہو جاؤ، خود بخود تمہیں فہمو ادراک پیدا کریں گا۔ اچھا جی قانون ہے، بخاری صاحب اللہ کا قانون ہے کہ جو گواہی دے، جس کی گواہی دے اسی آنکھوں سے دیکھتے۔ اگر نبی 40 سال کے بعد نبی بنا تو پھر مکہ والوں کی گواہی دے گا۔ اگر نبی مدینہ سے نبی بنا پھر مدینہ والوں کی گواہی دے گا۔ اگر نبی آج نبی ہے صرف تو پھر ہماری گواہی دے گا، اور اگر نبی آدم سے پہلے ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا، آدم بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا میرا ساتھ دینا، لائٹ چل رہا ورنہ لوگ راج عمران کہیں گے کہ اولڈم کی تاریخی بارگاہ میں قیامت مسجد پاکستان سے ایک خطیب آیا، اس نے جب مولا علی کا ذکر کیا تو شیعہ بولے نہیں میری جان، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو علی کے مولا پہ۔ بسم اللہ بسم اللہ ایک بلندر سلوات پڑھیا تو پھر انجھے بھائی ماننا پڑے گا۔ آدم بن رہا تھا، میرا ساتھ دیجئے گا، لیکن درمیان میں نعرہ نہیں آنا چاہیے مگر بولنا ضرور ہے، خاموشی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں القاب مبارک لے رہا ہوں اپنے آقا کے۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں جنہیں کافر کہتے ہو، ذرا اس کافر سے شان رسول سنو۔ ارے حل نے کر کیا، حد ہے مسلمانوں، تم نبی کو اپنے جیسا کہو تو مسلمان، کوئی ہے بولنے والا، تم میرے نبی کو اپنے جیسا کہو تو مسلمان، میں اپنے نبیوں کو، اپنے نبی کو نبیوں کا بھی سردار مانوں تو کافر، تم نبی کو مٹی مانو تو مسلمان، میں نبی کو نور مانوں تو کافر، تم نبی کو 40 سال تک نبی نہ مانو تو مسلمان، میں نبی کو آدم سے پہلے نبی مانوں تو کافر۔ تم یہ کہو کہ نبی کو علم غیب نہیں، میں فقیر شاہ بخاری کے علم غیب کا قائل ہو جاؤں تو میں کافر۔ ارے جس کا ولی سمجھ میں نہیں آتا اس کا علی کیسے ہے؟ ہائے 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 جو ہے نا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ مولا صاحب باجماعت بولا کرو، بسم اللہ، حائد علی حسین بادشاہ آپ کو سلامت ہے، مولا آپ کو سلامت ہے۔ جو دلوں کو چکرا دے اسے علی کہتے ہیں، جو فلسفوں کو پریشان کر دے اسے علی کہتے ہیں، جو موسم میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں۔ علی چاند نہیں ہے جو 14 کے بعد کھڑ جائے، علی سورج نہیں ہے جسے گرائے نہ جائے، علی ستارہ نہیں ہے جو گر جائے، علی وقت نہیں ہے جو تھک جائے، علی صدی نہیں ہے جو بدل جائے، علی موسم نہیں ہے جو بدل جائے، علی وہ بادشاہ ہے جو کل بھی اللہ کا امر تھا آج بھی اللہ کا امر ہے۔ حائد علی اللہ آپ کو سامنے رکھے، سیدہ سلام رکھے، آدم بن رہا تھا، آگے بھی سلامت، آدم مولا سلامت، آدم بن رہا تھا
آدم بن رہا تھا میرے نبی دیکھ رہے تھے. آپ کی بلا آپ تو مانتے ہیں, یہ سارے سادات مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. اب اگر کوئی ابو جہل اٹھے اور کہا شیعوں کا خلیف پڑک مار کے چلا گیا, کوئی ثبوت نہیں دیا, تو میری جان میرے پاس تو آیت ہے, دعوے کی دلیل میرے پاس قرآن کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں, قرآن بڑی محبت سے سنا کریں. میں نہیں کہتا کہ چور سے آپ پڑھنے لگا, قرآن کو پڑھنے والا ادب سے پڑھے, سننے والے ادب سے سنیں, پھر نتیجے پہ جیسے مرضی اپنے جذبات کا اظہار کیجیے گا. سورہ البقرہ ارے بھائی آیت کا نمبر 29, اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. یہ ہے سورہ صاد, وہ ہے جو میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ سورہ بقرہ کی ہے, اور دوسری آیات کہاں ہے, وہ ہے سورہ صاد, قرآن مجید کا 38واں سورہ. آیت کا نمبر ہے 63 سے لے کے 67. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. توجہ, بسم اللہ. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا, کل کی بات آ گئی یاد, جبریل نے نبی کو پڑھایا تھا, جبریل تو آیا ہی نہیں تھا جب سے یہ نبی ہے. ہائے ہائے دریا بولنے والا, توجہ فرمائے گا. بہت مولا کی خوبصورت ادا تھا, اور پورے ڈسٹرکٹ جیلم سے ماشاءاللہ بہت خوب مجالس, پورے پاکستان کے بانیان نشیب فرما ہے. جناب سیدہ سب کو سلام رکھے, میری محبت سب کے لیے ہے, آپ سب میرے لیے عزت کے قابل ہیں, آپ سب میرے لیے شیعہ ہیں. میں صرف اس کی عزت نہیں کرتا جو مجھے مجلس پڑھا ہے, یہ تو باتوں والی بات ہے. عزت علی کے شیعہ جی ہے, مجلس پڑھوں نہ پڑھوں میرے لیے قابل عزت ہو. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ ہے سورہ بقرہ. اور سورہ صاد میں 24 کیا فرمایا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں, جب بنا سجا لوں, اس میں روح شامل کر لوں, پھر کرنا ہے سجدہ. پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا. میرے حبیب یاد کرو, آدم بن رہا ہے, یاد نبی کو دلایا. جب اللہ اپنے نبی پہ نہ بولا, اسے مولا علی پہ بولنے کا حق نہیں. میں تب راضی ہوگا میرے مرشد کی بات کرو, علی تب راضی ہوگا اس کے مرشد کی بات کرو, نبی تب راضی ہوگا اس کے مرشد. ہائے ہائے تو جو ہے نا سماعت پڑھیے محمد آل محمد. جنگی بھائی مولا سلامت تھے, میرے بھائی کا دسترخوان آباد رہے کا قیامت. توجہ فرمائے گا, اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو. اب اس کا مطلب ہے آدم بن رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. متوجہ میرے تو دیکھیے گا, بولنا ضرور ہے. نوح بن رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. انوش بن رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. یحییٰ بن رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. یعقوب بن رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. ایوب بن رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم تشریف لا رہے تھے, نبی دیکھ رہا تھا. چونکہ جب ہے نا اسماعیل تشریف لا رہے تھے, نبی دیکھ رہا تھا. تورات اتر رہی تھی, نبی دیکھ رہا تھا. زبور اتر رہی تھی, نبی دیکھ رہا تھا. انجیل آ رہی تھی, نبی دیکھ رہا تھا. قرآن لوح محفوظ میں تھا, نبی دیکھ رہا تھا. سدرہ بن رہی تھی, نبی دیکھ رہا تھا. منتہا بن رہی تھی, نبی دیکھ رہا تھا. جنت بن رہی تھی, نبی دیکھ رہا تھا. جبریل بن رہا تھا,
नबी देख रहा था, मीकाईल बन रहा था, नबी देख रहा था, इसराफील बन रहा था, नबी देख रहा था, इस्राइल बन रहा था, नबी देख रहा था, आलम लाहूत बन रहा था, नबी देख रहा था, आलम मलकूत बन रहा था, नबी देख रहा था, आलम हिजाब शहाबत बन रहा था, नबी देख रहा था, आलम शियत बन रहा था, नबी देख रहा था, अर्श अव्वल बन रहा था, नबी देख रहा था, अर्श दोम बन रहा था, नबी देख रहा था, अर्श सोम बन रहा था, नबी देख रहा था, अर्श चार बन रहा था, नबी देख रहा था, अरवाए साहबा खल्क हो रही थी, नबी देख रहा था, अरवाए मोमिन खल्क हो रही थी, नबी देख रहा था, आलम बरज़ख बन रहा था, नबी देख रहा था, कौन खल्क हो रहा था, आप गौर नहीं कर रहे, कौन खल्क हो रहा था, नबी देख रहा था, फयकून खल्क हो रहा था, नबी देख रहा था, बारिशें बरस रही थी, नबी देख रहा था, तूबा बन रही थी, नबी देख रहा था, शदरा बन रही थी, नबी देख रहा था, मुंतहा बन रही थी, नबी देख रहा था, जन्नात बन रहे थे, नबी देख रहा था, नबाजात बन रहे थे, नबी देख रहा था, शमरात बन रहे थे, नबी देख रहा था, शर्क बन रहा था, नबी देख रहा था, गर्क बन रहा था, नबी देख रहा था, कहकशाएं बन रही थी, नबी देख रहा था, लौह बन रहे थे, नबी देख रहा था, कलम बन रहे थे, नबी देख रहा था, गजाली बन रहा था, नबी देख रहा था, शाफी बन रहा था, नबी देख रहा था, अहमद बिन हंबल बन रहा था, नबी देख रहा था, ख्वाजा बन रहा था, नबी देख रहा था, दाता बन रहा था, नबी देख रहा था, कुतुब बन रहे थे, नबी देख रहा था, मुंतहा बन रहे थे, नबी देख रहा था, शजर बन रहे थे, नबी देख रहा था, हजर बन रहे थे, 5 नारों की सलाह मिलूंगा, हजर बन रहे थे, नबी देख रहा था, नबाजात बन रहे थे, नबी देख रहा था, रूहें बन रही थी, नबी देख रहा था, चरण बन रहे थे, नबी देख रहा था, परत बन रहे थे, नबी आप थक गए हो, नबी देख रहा था, अर्श बन रहे थे, नबी देख रहा था, फर्श बन रहे थे, नबी देख रहा था, मक्का बन रहा था, नबी देख रहा था, मदीना बन रहा था, नबी देख रहा था, शिमला बन रही थी, नबी देख रहा था, मुंतहा बन रहे थे, नबी देख रहा था, जिब्रील बन रहा था, नबी देख रहा था, मीकाईल बन रहा था, नबी देख रहा था, इसराफील बन रहा था, नबी देख रहा था, इस्राइल बन रहा था, नबी देख रहा था, जिंदगी बन रही थी, नबी देख रहा था, मौत खल्क हो रही थी, नबी देख रहा था, जो बंदा कंजूसी करे वो जाने अली जाने, बस ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, और अली गन वली एक बार जवाब नारा लगाओ, खतीरी नारा, जितना किबला ने जिगर लगाया है उतना आपने नहीं लगाया, आपकी तादाद ज्यादा, वो अकेले, आप पता चलेगा। हैदर जी बड़ा जी आप हमसे रसूल सुनो, मक्का के चरवाहों की औलादों, हाय 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 हाय, इमरजेंसी में कलमा पढ़ के मुसलमान होने वालों की औलादों, खदीजा से कर्जे माफ कराने के चक्कर में कलमा पढ़ने वालों, जो है ना हमसे पूछो, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा इकबाल को, इमरान को सलाम रखे, पूरी इस बरादरी को जिन्होंने इतनी काबिश, इतनी मेहनत की है, मौला जिंदगी से सलामती का फरमाया। हमसे पूछा रसूल कौन है? जियो जियो के बला जियो, तारीख के थनक रास मुसलमानों, फर्स्ट
اشکناز کافروں سے پوچھو بادی چوڑا کہہ گیا نعرہ حیدر قوم میں کافر کہتے ہوں ناراض نہیں ہوتے اللہ شاہد ہیں پوری کائنات میں اب شاہد اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھیں توجہ ہے اب نبی نے اگر آدم کو بنتے دیکھا ہی نہیں فوسر بھائی گواہی کیسے نہیں اگر روح کو بنتے دیکھا ہی نہیں اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا میں بی بی کا وہ نوکر ہوں جو ہر محاذ میں کھیلتا ہوں اور اچھا جرنیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس حملے کا ڈیفنس موجود ہو سلامت رکھیے توجہ فرمائے گا مجھے ایک مولوی کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر شیعوں کا نبی سب سے پہلے تھا آدم سے پہلے تھا تو سب سے آخر پہ کیوں آئے یہ خاموشی میں تو وجہ سب سے آخر پہ کیوں آئے میں نے کہا تیرے عقیدے کے مطابق قرآن کب سے ہے تیرے عقیدے کے مطابق قرآن کب سے ہے کہتے ہیں بہت پہلے سے میں کہا مسئلہ کہتے ہیں بلخو قرآن جو ہے وہ لوہے محفوظ پہ محفوظ تھا تو میں نے کہا لوہے محفوظ تقدیر کیا ہے نا کاتب تقدیر ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا کب سے ہے آدم سے پہلے ہے قرآن خود کیا ہے آدم کے احوال بھی قرآن میں موجود ہیں تو میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی اگر قرآن سب سے پہلے ہے تو پھر تورات پہلے کیوں آئی نہیں میرا ساتھ دینا پھر زبور پہلے کیوں آئی انجیل پہلے کیوں آئی قرآن آخر میں کیوں آیا کیا بات ہے جیو ممبر سے بات کھڑا ہو رہی ہو منافق و حرامی ممبر ان لفظوں کے لیے مطلب نہیں ہے یہ پاک ممبر ہے بتاؤ کبھی مسجد میں گالی دی ہے بولے کبھی خانہ خدا مسجد میں بیٹھ کر کسی مسلمان نے نظر شیعہ کی بات نہیں کر رہا سنی دیوبندی اہل حدیث جو بھی مسلمان شاہ جی کبھی کسی نے مسجد میں گالی دی ہے اسے پتہ ہے ادب کی جگہ ہے پتہ ہے ادب کی جگہ وہاں ہے واجب نماز یہ وہ مصلی ہے جس پہ ہے عشق کی نماز اور مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں گالیاں نہیں دیتے اور آپ جو سامنے رکھے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے عمران بھائی بہت خوبصورت مائک ہے لیکن جیسے جیسے میرا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے نا کوئی ایک دو ڈیک کا اور اہتمام کر لے سیدھی سی بات ہے میری آواز کے سامنے تو اسمبلی کا سپیکر نہیں چلتا یہ تو بجلی کا سپیکر ہے توجہ ہے نا نعرہ حیدر اور آپ کو سامنے رکھے میں نے کہا تورات پہلے کیوں آئی زبور پہلے کیوں آئی انجیل پہلے کیوں آئی کہتے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں آئے اوپوں سے علی کا مرس نسلوں سے بولتا ہے چہروں سے بولتا ہے نشانیوں سے بولتا ہے نشانیوں سے بولتا ہے جو ہے کہتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں انجیل پہلے اس لیے آئی کہ عیسیٰ پہلے تورات پہلے اس لیے آئی کہ موسیٰ پہلے زبور اس لیے پہلے آئی کہ داؤد پہلے میں نے کہا جب قرآن آیا تو پھر باقی کتابیں کہتا مسلمانوں کے ان کی شریعت ماننا منسوخ ہو گئی میں نے کہا پتہ چلا نا جو آخر میں آئے تو جو ہے میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں تو میں ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال دیتا ہوں بھئی یہاں تو یوکے ہے ماشاءاللہ یہاں کے جو اصول ہیں رول ہیں وہ بڑے کمال کے 4-5 دن سے میں بھی کوئی سگنل کی بھی وائلیشن نہیں کرتا یہ ایک مہذب قوم ہونے کی علامت ہے لیکن ہمارے پاکستان میں بابر شاہ جی بیٹھے صاحب کا ایڈوائزر بھی رہے مشیر اعلیٰ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے تو یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پروٹوکول بہت چلتا ہے اگر وزیر اعظم نے آنا ہونا تو پہلے اعلان ہوتا ہے توجہ اعلان ہوتا ہے اس ضلع کے میں پاکستان لیول کی بات کر رہا ہوں یہاں تو مجھے پتہ نہیں اسے میں یہاں کی بات نہیں کروں گا تاکہ غیر مستند نہ ہو جائے آپ رضوان شاہ صاحب تو ڈی سی او کو بلایا جاتا ہے فرض کیجئے انہوں نے دورہ کرنا ہو لاہور کا تو ڈی سی او لاہور کو بلایا جاتا ہے
پھر سی پی او کو بلایا جاتا ہے, آر پی او کو بلایا جاتا ہے, ایس پی انویسٹیگیشن کو بلایا جاتا ہے, ایجنسیز کو بلایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پرسوں دورہ کریں گے, روڈز کی سیکورٹی روٹ لگا دو. روٹ لگ جاتا ہے, اپنے اپنے علاقے کے ایس ایچ اوز پوری کابینہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے آگے آگے موٹر سائیکل والے ہوٹر چلا کے کہتے ہیں جو سائیڈ پہ پبلک ہے سائیڈ پہ ہو جاؤ, وزیر اعظم آ رہا ہے, سائیڈ پہ ہو جاؤ, وزیر اعظم آ رہا ہے. تو وزیر اعظم سے پہلے اس کا پروٹوکول آتا ہے, وزیر اعظم نہیں آتا. اور مسلمانوں سمجھو نبی اول نبی ہے, آدم بھی پروٹوکول تھا, نوح بھی پروٹوکول تھا. آدم بھی کہہ رہا تھا رستہ دو صلی اللہ, ہائے 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 بغیر بولنے والا. بسم اللہ بسم اللہ, پیچھے سے لانا, آگے والے بالکل چوپ ہیں. بسم اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ بھائی راجہ صاحب نے اس کا بڑا لطف لیا ہوگا. پروٹوکول وزیر اعظم نہیں ہوتا, نے غور کیا, پروٹوکول وزیر اعظم نہیں ہوتا. پروٹوکول صرف اناؤنس کے لیے ہوتا ہے تاکہ روٹ سجایا جائے. آدم نے بھی آ کے یہی کہا, اب مجھے چہروں کا امتحان لینا ہے, میں نہ بھی کہوں تو پتہ چل جانا مجھے. ہاں سجاد بھائی, میں نہ بھی کہوں مجھے پتہ چل جانا. اس سے پہلے کہ مجھے پتہ چل جائے پتہ ٹھیک رکھنا. توجہ نہ کہنے لگا ہوں. آدم آئے, رستہ دو صلی اللہ آ رہا ہے. نوح نے کہا رستہ دو صلی اللہ آ رہے ہیں. ابراہیم نے کہا رستہ دو صلی اللہ آ رہا ہے. پہلے ذہن میں رکھنا کہ میرا نبی علی کا بھی مولا ہے جس کے آنے کی خبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور جس کے آنے کی خبر محمد رسول اللہ دے اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 توجہ ہے نا, نانا ٹھنڈا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں آپ, جس کے آنے کی خبر. بسم اللہ بسم اللہ بھائی, آپ کو زندگی ایک کم 1,24,000 پیغمبر دے, اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں. ہائے ہائے, اگر مجھے سادات اجازت دینا, آپ کے جد کی بات ہے, میرا یہاں سے گلا کاٹ کے نا یو کے کسی مصروف ترین چوک میں ٹانگ دینا, اگر میرے پاس بات کی سند نہ ہو, اور سند بھی آیت سے ہو, سند بھی آیت سے ہو. حضور شاہ صاحب پورے قرآن کو طالب علم کی حیثیت سے پڑھا ہے. کم از کم عالم اسلام کے 30 علماء کی تفسیریں میری لائبریری میں پڑھی ہیں جنہیں میں نے پڑھا ہے. الحمدللہ اشرف علی تھانوی سے لے کر عبدالحق محدث دہلوی تک, تفسیر ابن کثیر تک, تفسیر جلال الدین سیوطی تک, وغیرہ 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 وغیرہ. میں تفسیر کو پڑھا اور گارنٹی سے بات کر رہا ہوں, مولا آپ کو سمجھ, نبی کو ہر چیز ملی بن مانگے. تھکے ہوئے دیکھیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اللہ کے نبی ہیں, مقدس ہیں, معصوم ہیں, حجتیں ہیں, زبان چلے جو ایک نبی کی بھی توہین کرے, ٹھیک ہے, لیکن کسی نبی کو اللہ نے بن مانگے کچھ نہیں دی. میرے مصطفیٰ کو ہر چیز بن مانگے عطا کی. سرور بنائے, فخر موجودات بنائے, کونین کعبہ بنائے, زہرا کا بابا بنایا, پیکر اس کا جمال, مجموعہ غلط و کمال, واجی سر استقلال, عرب کے سلطان, وحی کے ترجمان, رہبر شریعت, پیغام حریت, دانائے سمجھ, دانائے کھول, عشق افضل, حسن افضل, خلق افضل, خلق افضل, شرف افضل, حزن افضل, عقل افضل, ہر چیز مانگے بغیر دی. ممبر حسین پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ابھی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی, آج 3 ہے, 10 تک ادھر ہوں گے, 10 تک ادھر. راجہ عمران بھائی سے رابطہ کیجئے, قبلہ و کعبہ جناب شاہد بخاری صاحب ہمارے عظیم عالم تحدید, ان سے رابطہ کیجئے, سید بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. با امیر شاہ سے رابطہ کیجئے, با رضی شاہ جی سے رابطہ کیجئے, بخاری صاحب سے کیجئے, میں جواب دینے کے لیے تیار. نبی کو ہر چیز ملی بن مانگے.
دو ہستیاں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا نبی مانگ. کوئی ہے بولنے والا جس کے ہاتھ نہیں اٹھے پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. مانگنے سے ملے گی. پہلی ہستی ہے علی ابن ابی طالب, دوسری ہستی ہے سیدہ. الفاظ بدلو. پہلی ہستی ہے ساقی کوثر, دوسری ہستی ہے سورہ ہائے 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 کوثر, سورہ بنی اسرائیل. وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ایسے ہی آیت موجود ہے. میرے اللہ, میرے رحمان, آگے انہوں نے چھوڑ دیا. میرے اللہ, میرے رحمان, مجھے اپنے قرب سے سلطان نصیر عطا فرما. آج شیعہ قوم کو فخر ہوگا, ہوں میں طالب علم, کسی ذات سے کسی عالم کی نالائن کی خاک بھی نہیں. آپ کی دعاؤں سے میرا دم ہے, آپ کی دعاؤں سے میری عزت ہے. میں نے اس پر بحمدللہ 45 منٹ تھا مناظرہ نیو ٹی وی پر آج سے 2 ماہ پہلے. اور ذرا کاسٹ سنیے. مفتی شفیق الرحمان, مفتی اعظم دیوبند, مفتی خلیق الرحمان, مفتی اعظم اہل حدیث, اور ریٹائرڈ جسٹس جنید بہادر, وہ بھی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور اینکر بھی اہل حدیث تھا. مجھے مولوی نے کہا فلسفہ توحید اور شرک عنوان تھا. انہوں نے بلایا کہ یہ شیعہ ہے, یہ وائلیشن کرے گا, ہم پھیلا دیں گے. دیکھا جی, شیعہ مشرک ہوتے ہیں مگر انہیں نہیں نہ پتا. میرے علی نے فرمایا علی کا شیعہ این عقل, این عدل, این علم ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ شعور بھی اللہ عطا کرتا ہے. آل محمد کے صدقہ. میرے پیج, آفیشل پیج کرامت باز حیدری, اس پہ اپلوڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیوز چینل پہ بھی اپلوڈ ہے, اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مفتی خلیق الرحمان سے اینکر نے پوچھا, یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. انہوں نے کہا حضور آپ توحید اور فلسفہ شرک میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا تھا اس نے کیا کہنا ہے. کہتے جی سب سے پہلے تو نظر نیاز اللہ کے علاوہ حرام. نہیں غور کیا؟ اللہ کے علاوہ نظر نیاز, پیر فقیر وغیرہ وغیرہ سب حرام, بس اللہ کافی. میں نے خاموشی سے سنا. دوسری بات اس نے کی, اللہ جسے چاہے ہدایت دے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے, اللہ نہ چاہے تو ابراہیم کے باپ کو ہدایت نہ دے. خدا کی قسم موجود ہے ریکارڈ, ہواؤں میں تعلیم ہونے کے وقت نہیں. تیسری بات, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا تصور اور مدد مانگنا حرام. سوال ہے یہی ہوتے ہیں نا. وہ میرے بچوں جواب لے جاؤ. جب وہ بیان کر چکا نا, اب اینکر کہتے ہیں جی کرامت اللہ صاحب, میں نے کہا جی موصوف نے 3 روایات پڑھی ہیں, میں مقابلے میں 3 آیات پڑھنے لگا. ہائے 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 ہائے. اور آپ کا سامنے ہے, ساتھ دو گے سجاد بھائی, سارے علی والے ساتھ دو گے, جوان بولیں گے, بزرگ سے دعا کریں گے, جوان بولیں گے, دیواروں سے نہیں لگنا, ہاتھوں کو قدیر کی سنت بنانا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب نے پہلے کہا نظر و نیاز انسان کی نہیں. میں نے کہا مولانا صاحب ذرا سورہ اخلاص کو ذرا اخلاص کے ساتھ پڑھیں. سورہ اخلاص کو ذرا اخلاص کے ساتھ پڑھیں. مولوی کا مخرج بڑا اچھا تھا. کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں کہتا ترجمہ فرمائیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں. الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں. نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے, نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے. آگے فوری مولوی نے کہا وہ بے نیاز ہے. چلے گئے اور جھوٹے والوں, میں 7 سمندر پار کر کے تمہاری محبت لینے آیا ہوں اور تم بے نیازی کر رہے ہو. اسے کہا اللہ بے نیاز ہے. میں نے کہا مولانا رک جا, ابھی تو کہہ رہا تھا کہ نیاز بندے کی حرام. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں, تبھی تو ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے, نیاز حسین. ہائے 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 ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟
سے میں نے کہا بجاؤ. تیسرا آپ نے کہا مجھے اس جملے کو دکھایا نہ سینے پہ ہاتھ مارتے کیا حرام تکبر ہے. آل محمد پر ناز کرنا ہمارا مذہب ہے, ہمارا حق ہے. آپ نے بڑی کہنا اس جملے پر فخر ہے. جب اس نے کہا کہ اللہ نہ چاہے تو ابراہیم کے باپ کو ہدایت ملی, ہی واز نان مسلم. میں نے کہا مولوی صاحب مجھے اتنا بتاؤ اگر درود والوں کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو پھر مسلمان کون کون ہے؟ میرے اللہ نے جگہ بہت بڑا جملہ ہے, اشارہ خوبصورت. میں نے کہا مولانا صاحب نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہتا نماز. میں کہا نماز میں درود کیا پڑھتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہم یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہے, یہ دیکھتے کیا کہہ رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس جملے پہ میری جان قربان, میں نہیں دیکھوں گا وہ سنی آدمی. انہوں نے فرمایا کہ آل محمد پہ راجہ رام جلدی آ جاؤ, آل محمد پہ جب تک درود نہ پڑھو کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی. آگے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. آل محمد پر جب تک درود نہ پڑھو کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا مولوی صاحب درود میں پڑھتے کیا ہے؟ کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود و سلام بھیج مصطفیٰ پر اور اس کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجا ہے. تو میں نے کہا درود دو خاندانوں پر ہے, یا محمد کی اولاد پر یا نبی کی اولاد پر. تو مجھے اتنا بتا شرم نہیں آتی درود میں ابو نماز میں ابو طالب پہ درود بھیجتے ہو, باہر نکل کے کہتے ہو مسلمان نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا اللہ اکبر, یہ ہے منافقت کا دوہرا معیار. درود کے پر ہے میرے آقا پر, آقا کے بھائی پر, آقا کی بیٹی پر, آقا کی اولاد پر اور آقا کی اولاد کی اولاد پر. کیا نتیجہ چھوٹا سا, اگر میں یہ نہ کہتا 10 بجے سے پڑھ لیتا تو حق حاصل نہ. جی اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں یہ فکر منبر سے نہیں دی گئی, مگر میں معزز علماء کی دعا سے یہ جملہ پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہوں گا وہ پہلے کسی کو آتا نہیں تھا, یہ ضرور ہے نا, یہ بھیک ہے اپنی اپنی بھیک ہے. جو انہیں ملی میں اس دور میں نہیں تھا, جو مجھے ملی وہ اس دور میں نہیں. یہ کشکول ہاتھوں میں رہے گا اور سخائے علی چلتی رہے گا, تقسیم ہوتا رہے گا. جلوس میں پاک بھی آپ کو سامنے کیا. دیکھیں درود میرے آقا پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جناب ابراہیم پر, جناب ابراہیم کی اولاد پر, حضور پر, حضور کی اولاد پاک. ٹھیک ہے رائزہ. اچھا اگر کوئی کہے جی درود صرف نبی پر ہے, درود صرف بغض ہوتا تو ہے نا, علی لڑکتا تو ہے نا, ہضم تو ہوتا نہیں نا, کمزور میدے کا کیا کام ہے علی کی محبت. یہ نفیس شجروں کی بالغی ہے. اچھا مولا آپ کو زندگی آخری فضائل کا زمان, آپ کو پتہ نہیں چلتا میں 50 منٹ پڑھ گیا ہوں, کبھی پھر میں لیٹ ہو جاتا ہوں, روزانہ لمبا کرنا پڑتا ہے. آپ بھی آپ کو زندگی صحت سلامتی ساتھ, میں تو دعائیں دینے والا خطیب ہوں, جھڑکیاں نہیں دیں. اچھا جی درود سے نبی پر ہے. اچھا میری 4 دن کی 3 دن کی کوشش کی جگہ ہاتھ جوڑا, اس محنت کو, اس صحیح کو ضائع نہیں کیا. میں نہیں کہتا 8-10 نعرے لگائیں, میں نہیں کہتا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, ادب سے بیٹھ کر سننا, مگر کوشش کرنا. اگر یہ زبان اور یقیناً یہ زبان اگر ذکر آل محمد کے لیے بنی ہے, تمہارا یقین ہے, تو اس کا خرچ ضرور کرنا. انشاءاللہ بڑھے گی, بڑھے گا علم و عرفان. گواہی ایمان ہے نا, جتنا بولو گے تمہاری گواہی بن رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, تم گواہی کے مقدمے میں شامل ہو. جی درود ہے نبی پر, تو پھر آدم میں کیوں نہیں؟ بخاری صاحب
माशाल्लाह जियो 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 आज मैंने पहली मर्तबा मदरसे वाले रवैया अख्तियार किया है। में मंतिक की छोटी सी बहस है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में सिर्फ 4 साल मंतिक पढ़ाया जाता है। मंतिक उस इल्म को कहते हैं जिसका जाहिर और हो बातन और हो, यानी देखने में कुछ और हो और उसका नतीजा कुछ और हो। मौला आपको जिंदगी से सलामती दा। अच्छा जी, दुरूद नबियों पर है। आदम पे कौन, माशाल्लाह, नूह पे क्यों नहीं? अल्लाह ने अनाउंसमेंट की है बस इब्राहीम पर, उसकी औलाद पर, रसूलुल्लाह पर, रसूलुल्लाह की औलाद पर, दैट्स ऑल। आदम पे क्यों नहीं? आदम भी नबी मुतबरक है, माशाल्लाह, अबुल बशर है, सलाम है उनकी इज्जत पर, मगर दुरूद क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह का काम है। दुरूद सिर्फ साहिब दुरूद पे नहीं होगा, उसकी औलाद पे भी होगा। मेरे अल्लाह ने जगाना, बहुत बड़े राज से पर्दा उठा रहा हूँ। दुरूद सिर्फ साहिब दुरूद पे नहीं होगा, उसकी औलाद पर होगा। और दुरूद की शर्त यह है कि उस औलाद पे होगा जो उस जैसा होगा। मेरे अल्लाह ने जगा, हाय हाय, आदम का एक बेटा कातिल, एक बेटा मकतूल, हाबील मकतूल, काबिल कातिल, नूह का बेटा बागी। अल्लाह ने कहा याद रखो, दुरूद आदिलों पे होता है, कातिलों पे नहीं होता। सलाम कर दीजिए मोहम्मद। ऐसे नहीं, यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक फजाइल की आखिरी बुलंद और सलावत। गवाही के हवाले से हम आगे लेके चलेंगे। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलाम के साथ। सिर्फ 2 मिनट की एक बात सुनो, और ये मैं रोजाना सुनाऊंगा। कोई मौलवी कहता है तो बिस्मिल्लाह, कोई कहता है जी मेरे अकीदे के खिलाफ हुई तो भी बिस्मिल्लाह। मेरे बच्चों, जितनी यंग जनरेशन बैठी हो, 10 मुहर्रम सिर्फ सुनने का नाम नहीं, इस पर अमल पैरा होने का नाम है। बिल वालिदैन एहसान, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अपने वालिदैन पे एहसान करो, अपने वालिद को कभी छिड़की ना दो। ये बच्चों ने लिखता होता है सब मेरी माँ की दुआ कर सकता है, बाप की फजीलत को क्या समझना? अगर माँ जन्नत है, बाप दरवाजा है, शरीफ दरवाजों से आते हैं। बाप उस दरख्त की तरह है। हम बुजुर्ग हमारे यहाँ तो बहुत शायद कम दर्शन होगा, हमारे पाकिस्तान में शायद आप माशाल्लाह सारे पाकिस्तानी बैठे हो, तो हम जाते हैं तो जहाँ धूप और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं, क्या मिलता है? सुकून। क्या मिलता है? सुकून। भाई कभी दर्द से पूछा हमें छांव देने के लिए तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा? सारा दिन सूरज के सामने वो दरख्त रहता है, पता नहीं गौर कर रहे हैं, सारा दिन सूरज के सामने वो दरख्त रहता है, सर जलता है उस दरख्त का हमें छांव देने के लिए। बारिश बरसती है दरख्त पर, हमें छांव देता है, हमें बना देता है। आप वो दरख्त है, बूढ़े हो जाए तो काट ना बचना। रात को नहीं बैठे, आज बाप खांसी करे तो बेटा कहता है अबू जी खांसते हैं, नींद नहीं आती। डरो उस वक्त से जब तुम खांसोगे तो तेरा बेटा भी यही कहेगा अबू जी आप खांसते हैं, नींद नहीं आती। आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बारजी शादी बच्चा जदीद एजुकेशन ले जाए, देखो यूनिवर्सिटी तक, वो कहता है पूजा यूनिवर्सिटी में ना आया करें, आपने धोती बांधी होती है। मेरे दोस्त मुझे इंसल्ट करते हैं, और मेरे बच्चे ये धोती वाला ना होता तो तू कमिश्नर ना बनता, तू डीसी ना बनता, तू जर्नल ना बनता। हम में से हर मुसलमान कहता है कि हज करे, बोलो कोई है मुसलमान जो ख्वाहिश न करता हो कि हज करूं? आओ तुम्हें रसूल ने हज बताया और हज मकबूल बताया। कोई पैसे नहीं खर्च, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं, कोई 1000 मील के सफर नहीं, घर 4 पाई से उठो और वो हज करना। माशाल्लाह, 4 पाई से उठो हज करना। कौन सा? साहबा ने पूछा यार चलो वो हज कौन सा? मेरे नबी फरमाते हैं मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा देखो। हाय हाय, हज मकबूल का सवाब। मेरी पाकीज़ा बेटियों, जब भी घरों से आना, मेरी बच्चियों,
کبھی چادر کے بغیر. یہ بڑا سفر ہے کربلا. کربلا حادثہ نہیں. جب بھی میرے بیٹے گھروں سے باہر آؤ اتنی پردہ دار ہو کے نکلو, چاہے یو کے ہو چاہے پاکستان, لوگ پوچھیں یار یہ بیٹی کون ہے, ہم نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا. ساتھ والا کہ یہاں کوئی ٹاؤن ہے ساتھ, وہاں سید ہے, یہ ان کی بیٹی ہے. وہ جو شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ ان کی بیٹی ہے. جانتے اس کا اثر کیا ہوگا جب وہ کہے گا نا بڑی پردہ دار ہے, اس وقت شام سے ایک دعا گونجتی. مولا یہ پاک بھی آپ کو زندگی دے, صحت سلامت عافیت. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو, غم حسین کے علاوہ. میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا, آپ دور دور سے آتے ہیں. جی بسم اللہ, ٹھیک ہو گیا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. آج شب 3 ہے. جی بسم اللہ, ٹھیک ہو گیا. آج ہے شب 3 اور 7 دن کا مہمان ہے زہرا کا غریب بیٹا. اگر مجھے اجازت ہو آج کے مسائل, چونکہ اب شہادتیں شروع کرنی ہیں, روانگی سے ہم آگے آ چکے ہیں. آج حسین کے سفیر کی شہادت پڑھنی ہے. اتنی مظلومانہ شہادت ہے کہ جسے مسلمانوں نے قتل کر کے عید منائی. چونکہ میں پہلی مرتبہ پردیش میں پڑھ رہا ہوں, سیدزادے بیٹھے پردیش میں رہنے والے جانتے ہیں پردیش کیا ہوتا ہے. یہاں سر درد ہو نا, چاہے اربوں ڈالر آپ کے پاس ہو, اربوں پاؤنڈ ہو, راجا جی گھر میں بیٹھے ہوئے رشتہ دار یاد آتے. میں بیمار ہوں, کاش میرا چچا کا بیٹا ہوتا, کاش میرا ماموں کا بیٹا ہوتا. اور قریب رشتوں میں خاص کر بندہ کہتا ہے کاش آج میری بیٹی ہوتی. یہ ہے پردیش. خاموشی نہیں, رونا اتنا ہے جتنا میری بیوی نے چاہا. گھروں تک روتے نہ جاؤ تو میں علی کا نوکر ہوں. اجازت ہے جتنے سادات الزام میں کہ سیدوں سے اجازت کرامت عباس ہے پہلے فکرہ کہنے لگا ہے. بابا جی پیر منتظر شاہ مولا آپ کو سلامت رکھے. تاریخ میں 4 شہید ایسے ہیں, میں مسائل شروع کرنے لگا. تاریخ میں 4 شہید ایسے ہیں جنہیں مارنے کے بعد ان کی لاشوں پہ ظلم کیا. آئے ہائے ہائے. ان میں پہلا شہید امیر حمزہ. ایک فرق ہے, پہلے تینوں شہید امیر ہیں. چوتھا شہید غریب ہے. آہستہ, کوئی جلدی نہیں. پہلا شہید امیر حمزہ جس کی شہادت کے بعد اس کا کلیجہ نکال کر حضور کو رلایا گیا. دوسرا شہید امیر مسلم جس کی انگلیاں کاٹ کر, جس کا سر کاٹ کر درے امارہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تیسرا شہید میرا مولا امام حسن جس کے جنازے پہ 72 تیر چلائے. چوتھا شہید غریب حسین. اب آپ کا سوال کرنا حق ہے. کرامت پاس, تو نے حمزہ کو بھی امیر کہا, تو نے قاسم کے بابا کو بھی امیر کہا, تو نے مسلم کو بھی امیر کہا, تو نے حسین کو غریب کیوں کہا؟ پھر تم جو کہتا ہے رونا نہیں آتا, اس لیے غریب کہا کہ پہلے تینوں شہیدوں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے تماچا نہیں مارا گیا, سینے پہ ہاتھ مار. آئے حسین کی غریب بیٹی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مسلم ایک روانہ ہوئے. حسین سے اجازت لیتا ہوں, ابھی مجھے بہت مسائل پڑھنا ہے. کوفے کی جانب جناب امیر مسلم جانے لگے. میں مخدرات کا نام نہیں لیتا, یہ نہیں کہ مجھے بیٹیوں کے نام نہیں لیتا, مگر میں نام نہیں لیتا. دونوں شہزادیاں آئیں. بابا 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 جا رہے ہیں؟ ہاں میری بچیوں. بابا عید قریب ہے. خاموش عید قریب ہے. ہاں میری بچیوں. بابا ہم کچھ نہیں مانتے, تو ہمارا امیر بابا ہے,
हमें हमेशा बिन मांगे देता है। बाबा ईद के रोज चेहरा दिखाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर मुस्लिम कहता है मैं हुसैन का सफीर हूँ, वादा कर रहा हूँ ईद के दिन तुझे अपना चेहरा दिखाऊंगा। बेटियों से वादा हुआ, मुस्लिम कूफा पहुंचा, मुसलमानों ने इस्तकबाल किया, फजर की नमाज मुस्लिम ने पढ़ी, 3,500 लोगों ने पीछे नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज जब मुस्लिम ने पढ़ी, जब पीछे देखा अकेला मुस्लिम था, कोई और मुसलमान नहीं था। मातम की तैयारी कर कूफा की मस्जिदों से ऐलान हुआ, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, जिसने अली से बदले लेने हैं उसका दामाद कूफा में आ गया है, जिसके घर जो है मारने के लिए ले आओ। अल्लाह जाने क्या सुना है, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार ली, जिसके हाथ में तीर था उसने तीर लिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये खामोशी नहीं, जिस कमीने को कुछ नहीं मिला उसने रस्सियों पर आग लगाकर रस्सियां हाथ में पकड़ी। आजादारों, मुस्लिम हुसैन का शेर, अली का पाकीज़ा बेटा, दामाद, अब्बास रमजान का भाई, मैं पढ़ गया तुमने सुन ली। जैसे मस्जिद से बाहर निकला कमीनों ने हमला शुरू किया, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा, या सामने खंदक खुदी हुई थी। मैं इसलिए आस्था से पढ़ रहा हूँ कि पूरे मसाइल पढ़ सकूँ। आजादारों, लड़ता 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 मुस्लिम खंदक में गिर गया। खुदा लानत करे हारिस बिन सुहेल मलून पर, इस पर लानत जरूर किया करो, इसने बड़ा जुल्म किया है। इस कूफी ने, इस कमीने ने इतनी जोर से तलवार मुस्लिम के होंठों पे मारी। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे कि मुस्लिम के होंठ कट गए। मुस्लिम ने कटे हुए होंठों से कहा, मौला मौला गरीब का सलाम हो। आजादारों, कमीनों ने मुस्लिम के गले में रस्सियां, पैरों में बेड़ियां, गले में दाव, हजारों सिपाही लेके चले, पहुंचे कसरे हमारा पर। सामने कमीना बैठे थे हारिस कहता है तूने अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? मुस्लिम कहते हैं ये मेरा अमीर नहीं, मेरा अमीर हुसैन है। इसने कहा तुम्हें पता नहीं इसका अंजाम? मुस्लिम कहा तुझे जो करना है कर। कहते अच्छा आखिरी ख्वाहिश बता। बस करीब हुआ मंजिल पे। मुस्लिम ने कहा मुझे अपने मौला को सलाम करने दो। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। आज तुम बारगाहों में सलाम करते हो, आज मस्जिद-उल्लाह में सलाम करते हो, खुले हाथों के साथ। पानी पिया होता है, खाना खाया होता है, बच्चियों के सर पे हाथ रख के निकलते हो, वापसियों पे पेटे मिलते हैं। मुस्लिम भूखा था, मुस्लिम प्यासा था, मुस्लिम की बेटियां इंतजार कर रही थी। आजादारों, दारुल अरक़म की छत पे ले गए। कमीना कहते इसका सर पर सजदा कर दो। मुस्लिम ने कहा आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। कहते बोलो। कहते मैंने अपने मौला को सलाम भेजना है। इस जनाब ने मुस्लिम का सर दीवार पे रखा। मुस्लिम ने मंजिल सलबिया की तरफ मुंह किया और रो के कहा अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, ऐ हुसैन मेरा सलाम हो। अलैक जवाब आया, अलैक सलाम या अमीर मुस्लिम। हाय 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 हाय। और दुश्मनों के सामने गरीब पे सलाम भेजने वाले मुस्लिम आज के बाद कयामत तक मैं गरीब कहलाऊंगा। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। वक्त नहीं रहा, कल फजाइल कब करूं, तू अमीर कहलाएगा। एक बेटी दाएं जानू मैंने पढ़ दिया। एक जनाब मुस्लिम की बेटी दाएं जानू पर, एक जनाब मुस्लिम की बेटी बाएं जानू पर बैठ कर कहती हैं आका मामूली आका मौला इमाम आज ईद है ना? मौला समझ, हाँ मेरी बच्चियों आज ईद है। मौला वो पापा ने कहा था कि चेहरा दिखाऊंगा। मौला पापा ने कहा था
کہ چہرہ دکھاؤں گا. حسین کہتے اچھا بیٹا اب وعدہ عباس نے کیا ہے, وعدہ مسلم نے کیا ہے, پورا میں کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی, عباس جی میرے مولا میرے قریب آؤ. عباس قریب آئے, حسین نے 2 انگلیاں کھڑی کی, میری بچ گیا, بابا کو دیکھ لو. کہا نہیں مولا ہمارا بابا نہیں ہے, کوئی غریب ہے, ہونٹ کٹے ہوئے, ابرو کٹے ہوئے, ہاتھ بندھے ہوئے. مولا یہ کون ہے؟ کہاں پہچانو تمہارا بابا مسلم. جزاک اللہ. بیٹیوں کی آواز آئی, مامو عباس جلدی آ. جزاک اللہ جزاک اللہ. حق ادا کر دیا. آپ نے مسائل سننے کا. عباس کہتے مولا مولا میری بچیاں کیوں رو رہی ہیں؟ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا. شیر ہے نا, اپنے وقت کے علی ہے نا. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا عباس بیٹھ جا. غازی بیٹھ گئے. عباس امامہ اٹھا. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. عباس نے امامہ اٹھا. کہا عباس اب میری 2 انگلیوں میں دیکھ. جیسے نمازی تو شوق میں بیٹھتا ہے اس طرح سے عباس بیٹھے. بادشاہ نے ایسے انگلیاں کی, یہ دیکھا ملتا. غازی نے یوں دیکھا. غازی دیکھتا گیا, غازی کی آنکھیں کھلتی گئی, نیچے والا ہونٹ دانتوں میں آ گیا. غازی کی آواز آئی مولا 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 میرا مسلم اکیلا ہے, ایک دفعہ مجھے بھیج, میں نے بتاؤں کہ یہ لاوارث نہیں ہے. کہا نہیں عباس لڑنا نہیں ہے. اب ماتم کی تیاری کر. حرامی نے تلوار ماری, غازی کا سر مسلم کا سر کٹا, مسلم کا سر کٹا. عباس کی آواز آئی مولا میرے مسلم کا سر زمین پہ گرے گا. کہا عباس اب ذرا نیچے دیکھ. غازی نے دیکھا مولا کوئی کالے برخے والی بی بی ہے جو میرے مسلم کا سر دینے کے لیے کھڑی ہے. کہا آنکھیں بند کر, میری ماں فاطمہ سے حوصلہ حوصلہ. میں نے کہا تھا نا پوری شہادت پڑھنے دو. اللہ اکبر. مجھے کوئی سید اجازت دے. قبلہ شاہد عدی صاحب آپ عالم دین بھی ہیں, سید بھی ہیں. مجھے بتاؤ میں روایت چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ میں روایت چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ اللہ جانے اگلے سال کون ہو. با امیر شاہ کا